بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، درس سیرت میں اصل تو اس کا عنوان ہے اپنے نبی کو پہچانے، اپنے نبی کو پہچانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرسوں تک بات یہاں تک ہو گئی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور اس وقت کیا خاص واقعات پیش آئے، اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور ابرہہ کا انجام کیا ہوا، واقعہ فیل کسے کہتے ہیں، یہ سب آپ کو بتا دیا گیا۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ چمکا۔ کیا عنوان ہے بھائی؟ ستارہ چمکا۔ کیسے؟ ملک شام کا ایک یہودی عیس، کیا نام؟ مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے سارے اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائیں گے، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ عجم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ دیکھو، جو ملک عرب ہے اس کے علاوہ جتنی بھی کنٹریز ہیں، ملک ہیں، جو عربی بولنے والے نہیں ہیں ان کو کہتے ہیں عجم۔ تو ہم لوگ کون ہوئے؟ عجم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ کیا نہیں ہے؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے شہروں کے، ہمارے دلوں کے، ہماری ذات کے سب چیز کے مالک ہیں۔ یہی اس کا زمانہ ہے، جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے، کون؟ جو بچہ پیدا ہوگا۔ یہ پیشن گوئی کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ایک یہودی عالم ہے، ایک یہودی ہے، وہ اس کو حاصل ہوگی۔ اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، کیا کرے گا؟ مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مخالفت کی یا کرتا ہے، وہ دنیا آخرت میں تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کا کوئی ٹھکانہ اور پرسان حال نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ یہودی کون ہوتے ہیں؟ یہ یہودی کون ہیں؟ اس نے ایسی پیشن گوئی کیسے کی؟ یہ جو عیس نامی یہودی عالم تھے، یہ دراصل تورات کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، لیکن یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ انہوں نے اپنے بعد کسی کو مانا ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، کیونکہ جو نبی آتا ہے وہ اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یعنی اب اس کی شریعت کے احکام لاگو ہوں گے، اب پہلے نبی کی شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ ورنہ تو کیونکہ اللہ رب العزت ہر زمانے کے اعتبار سے جو ہے شریعت بھیجا کرتے ہیں، احکام بھیجا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں احکام یہ تھے کہ بہن بھائی کی شادی ہو جاتی تھی، کیونکہ لوگ ہی نہیں تھے، کیونکہ اس وقت یہی موقع تھا۔ پھر وہ ختم ہوا، پھر دوسری شریعت آئی۔ رسول کو شریعت ملا کرتی ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ پچھلی شریعتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ جو پہلے نبی کے رولز چل رہے تھے، جو احکام چل رہے تھے، اسی کو آگے بڑھاتا ہے۔ 313 رسول ہوئے ہیں تقریباً،
تو رسول تو نبی بھی ہوتا ہے، لیکن نبی ضروری نہیں کہ رسول ہو. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آئی؟ اب بات میں عرض کر رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا کہ یہودی کسے کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، یوسف علیہ السلام کے والد محترم، وہ بھی نبی تھے، نبی ابن نبی. تو ان کے 12 بیٹے تھے، اس میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. کیا تھا بھائی؟ ہاں، اسی کے نام پر یہودی نام پڑ گیا کتابوں میں جو یہ بات لکھی ہے. اور یعقوب علیہ السلام کا ایک عبرانی نام تھا اسرائیل. کیا تھا؟ جو آج ایک ملک آباد ہے اسرائیل کے نام سے، وہ اسی نام سے آباد ہے. اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر بعد کے آخری دور تک، کافی آگے تک وہ چلتے رہے ہیں. بنی اسرائیل ان کو کہا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، ان سب کو کیا کہا گیا ہے؟ بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کا ہی ایک نام ہے یہودی. کیا ہے؟ تو یہودی، تو اسرائیل کے نام سے ایک دیش ہے ابھی، اور اس میں بسنے والے جو ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، جس کو انگلش میں جوئش بھی کہتے ہیں، جیوز کہا جاتا ہے، ایسی نام ہے ان کا. ان کی جو مذہب کی جو مقدس کتاب ہے اس کو تورات کہتے ہیں. ہم تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن احکام قرآن کے چلتے ہیں. لیکن تورات میں انہوں نے بہت تبدیلیاں کر دی. تورات کا ایک نسخہ ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نام سے. کس کے نام سے؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ. جس طریقے سے قرآن میں 30 پارے ہیں، اس میں بھی تقریباً 73 جز یا ابواب ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں. اس اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ایک جز یا ایک پارا کہہ لیجئے، اس میں ایک آیت ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے نا بھائی. تورات ایمان لاتے ہیں نا. اگر ہم نے تورات پر بھی ایمان نہیں لایا تو ہم کافر ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے بھائی؟ ہاں، تمام نبی جو گزر چکے ہیں، تمام کتابیں جو گزر چکی ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اس میں ایک آیت ہے، اس آیت میں یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ اے موسیٰ، تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جو فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، اور وہ بالکل تمہاری طرح ہوگا. کیسا ہوگا بھائی؟ تمہاری طرح ہوگا. اب یہ آیت سمجھی عیسائیوں نے کہ ہمارے نبی کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. حالانکہ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے. کیسے ہوں گے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرح. عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بچے بھی ہوئے تھے. تو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، اور ایک باپ سے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے تھے، باپ سے نہیں تھے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت مریم علیہ سلام اللہ علیہ کون تھی؟ ان کی والدہ تھی. باپ کا ذکر تو کہیں نہیں آتا. آتا ہے؟ نہیں آتا. تو مشابہت کن کی رہی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ بات یہودی بھی جانتے ہیں کہ یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور فاران کی چوٹیاں کہاں ہیں؟ فاران کی چوٹی مکہ میں ہے. فاران کی چوٹی مکہ میں تھی، اس کو تراش خراش کر کے وہاں پر بادشاہوں کے محلات بن گئے، جہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کو جمع کیا تھا اور بتایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں. اعلان کیا تھا جس پہاڑی پر کھڑے ہو کر، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر. تو یہ پیشن گوئی ان کی کتاب میں پہلے سے ہی ہے. تو یہودی اس وجہ سے جانتے ہیں، علامتوں سے جانتے ہیں کہ محمد کیسے ہوں گے. وہ عرب میں پیدا ہوں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، فاران کی چوٹیوں سے اعلان کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے. وہ باپ سے بھی ہوں گے اور ان کی بھی اولاد ہوگی. یہ سب جانتے، اس لیے وہ پہچان گیا. اور کیا کیا پہچان رہی اس وقت؟ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے. آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے
تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے جو بار بار آ کر پوچھ رہا تھا. اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے اسے آواز دی. عیس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا. پھر اس سے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا پھر بولا کس نے پوچھا؟ حضرت عبد المطلب نے. تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا پھر بولا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو. بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا. وہ ستارہ آج رات طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے. یہودیوں میں کاہن بہت ہوتے ہیں، کاہن، ستاروں کو دیکھ، ستاروں کا علم رکھنے والے، یہ ساری چیزوں کا. لیکن یہ قوم، اللہ کی لعنت پڑی ہے اس قوم پر، کیونکہ یہ قوم نبیوں کی قاتل رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور بہت ساری نعمتیں اللہ نے اس قوم کو دی ہیں، اور پھر بھی اس نے اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کیا اور راہ راست پر نہیں آئی. جانتے بوجھتے سب کچھ تھے. تو کیا کہہ رہا ہے وہ یہودی؟ تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو. بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا. وہ ستارہ آج رات طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے. یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ راہب نے جو یہ بات کہی کہ 3 دن تک اسے تکلیف رہے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ 3 دن تک تکلیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا تھا، اور جو بچہ شیر خوار ہو، دودھ نہ پیے تو ایک تکلیف تو رہتی ہے. تو اس وجہ سے 3 دن تک تکلیف رہے گی. یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، یہ بھی تو بات کہی، حالانکہ حضرت عبد المطلب ان کے باپ نہیں تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے. کیا کہہ دیا جاتا؟ ہاں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود ارشاد فرمایا تھا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے. اچھا اتنی تو انسانیت اس میں تھی کہ بھائی بتانا نہیں کسی کو. ان کے ایمان لانے پر اختلاف ہے کہ یہ عیس ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، کیونکہ اس وقت تو نبوت بھی نہیں ملی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہ آگے زندہ رہے تھے کہ نہیں رہے تھے، لیکن علامتیں ان کو پتہ تھیں. اور یہ جو بات انہوں نے کہی کہ اگر آپ بتائیں گے تو یہودی لوگ قتل کرنے کے در پہ آ جائیں گے، حسد کرنے لگیں گے. یہودیوں میں حسد بہت، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی. پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے عیس سے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا اگر اس بچے کی عمر طبعی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی. طبعی مطلب یعنی اپنی موت، اپنی وفات، کوئی جو مرتا ہے یعنی اپنی موت، اس کو کہتے ہیں طبعی موت. کسی نے مار دیا یا شہید کر دیا، اسے طبعی موت نہیں کہتے ہیں. اسے اگر شہید کیا تو شہادت کی موت کہی جاتی ہے. تو طبعی موت وہ ہے جو اپنی موت خود مرے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے جو حکم، جو وقت متعین کر دیا ہے. ویسے بھی چاہے وہ شہادت کا وقت ہو یا فطری موت، طبعی موت کا وقت ہو، ہر وقت کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر مدت جو ہے متعین کر رکھی ہے. لیکن طبعی موت کا یہ فرق ہے کہ کوئی بھی آزمائش یا کوئی بھی آفت اس کے اوپر آئی ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مرا ہو. کیا فرمایا؟ اگر اس بچے کی عمر طبعی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی. اور کتنے سال کی عمر میں وفات ہوئی بھائی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سال کی عمر میں وفات. اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی. اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے. امت کی اوسط عمر، آج ہم لوگوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی 80 سال تک چلا جاتا ہے. عام طور سے جاتے کم ہیں. جو 80 سال، 90 سال، 100 سال تک جا رہے ہیں
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 40 سال 45 سال میں چلے جا رہے ہیں، ایسے بھی تو ہیں. تو وہ ایوریج متعین ہو جا رہا ہے. جو ایوریج ہے، کیا ایوریج ہے؟ 60 65 70 سال. بھائی فاتح، کیا 60 65 70 سال یہ ایوریج عمر ہے. یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشن گوئیوں سے معلوم کی تھی اور سب کی سب بالکل سچ ثابت ہوئی. قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جہش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے. یہ کچھ لوگ تھے، عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جہش، یہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے. یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. انہوں نے دیکھا وہ بت اوندھے منہ گرے پڑے ہیں. ان لوگوں کو یہ بات بری لگی. انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا. انہوں نے پھر اس کو سیدھا کر دیا، وہ پھر الٹا ہو گیا. ان لوگوں میں بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی. تب اس بت سے آواز نکلی. کس سے؟ ہاں، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے. حضور جب پیدا ہوئے ہیں یہ معجزے ظاہر ہوئے ہیں، یہ ارہاسات ظاہر ہوئے ہیں. اور کیا بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا. اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسرا نوشیرواں کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے. شگاف کہتے ہیں چھید ہو گئے، سوراخ ہو گئے بڑے بڑے. نوشیرواں کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا. اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی. شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلنے لگی. محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. کنگرے کسے کہتے ہیں؟ 14 کنگرے. عام طور سے مقررین کی تقریروں میں سنتے ہو کہ شاہ ایران کے کنگرے ٹوٹ کر گر گئے، یہ سب سنتے. کنگرے ایک علامتی چیز ہوتی ہے، جیسے گنبد ہوتے ہیں. جو پہلے محل ہوتے تھے، محل کی فصیلوں پر، منڈیروں پر بڑے بڑے ایک گنبد ٹائپ کے، چھوٹے چھوٹے گنبد ٹائپ کے، بہت زیادہ بڑے بھی نہیں اور بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں، وہ بنوائے جاتے تھے تاکہ دور سے معلوم ہو کہ محل آ گیا ہے. وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرے. یعنی کہ جو شرک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے ہی چوٹ لگنے لگی، جو دنیا شرک تھی اس کو چوٹ لگنے لگی حضور کی بعثت سے ہی. نوشیرواں کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا. اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی. شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی. محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے. آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے. لوگ الگ الگ حساب سے جو ہے پوجا کر رہے ہیں. کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی کرتے ہیں. پتھروں کو ہی تو بنا کے کرتے ہیں. تو فارس کے لوگ بڑے بڑے آتش، یعنی آگ جلا کے، آتش کہتے ہیں آگ کو، ٹھیک ہے نا، تو ان کو جلا کر، بہت مطلب پورے پورے کمرے کی آگ جلا کر، پورے پورے میدان میں آگ جلا کر پوجا کرتے تھے ان کو. کیا ہوا؟ لیکن اس رات ایک ہی وقت میں تمام کی تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی. ایک تو یہ ہوا. آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا. کسرا کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا. اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، پھر بھی اس نے کہا ان سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستی ہے، یعنی اور بڑا عالم، میرے پاس اس کے جواب نہیں ہے. نوشیرواں نے کہا ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ. وہ گیا، ستیح سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے. اس نے سن کر کہا ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا.
اس نے یہ جواب کسرا کو بتایا. اس وقت تک کسرا نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا. پیدائش کی 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ اور نام محمد رکھا، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا. عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا. قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے. عبد المطلب نے انہیں جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں. محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بتایا تھا. اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا. احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا. مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا نام، اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا. احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا مطلب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی، اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں. اس سے ایک نقطہ اور یہ پتا چلا کہ حضور احمد پہلے ہیں محمد بعد میں، یعنی اللہ کی تعریف آپ نے پہلے کی ہے، اور جس طرح سے آپ نے اللہ کی تعریف کی ہے ویسی کسی نے آپ کی طرح تعریف اللہ کی نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی تعریف ویسے کی ہے کہ جیسی آپ کی تعریف کوئی کر نہیں سکتا اللہ کے سوا، ایسی تعریف کی گئی. اور کرتے تو سبھی ہیں لیکن اللہ کے سوا حضور کی تعریف کوئی اللہ سے زیادہ نہیں کر سکتا. کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا انک لعلی خلق العظیم، آپ کو بلند اخلاق پر جو ہے فائز کر دیا. کبھی آپ کو فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا مدثر، کبھی فرمایا یاسین، کبھی فرمایا طٰہٰ. یہ سب حضور کے نام پیار سے پکارا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور قیامت تک حضور کی تعریف ہوتی رہے گی. اس سے معلوم یہ بات چلی کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے. یہ بات معلوم چلی. حضور نے جس تعریف کی سب سے زیادہ، تو سب سے زیادہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے. تو جو جس قدر جتنی اللہ کی تعریف کرے گا اور اس کی حمد بیان کرے گا اس کی اتنی ہی تعریف کی جائے گی. اللہ کی تعریف کیسے ہو؟ قرآن پڑھیں یہ اللہ کی تعریف ہے، نماز پڑھیں یہ اللہ کی تعریف ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں یہ اللہ کی تعریف ہے، چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کریں یہ اللہ کی تعریف ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس سے یہ بات معلوم چل گئی. علامہ سہیلی نے لکھا ہے آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں. پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں. قرآنی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے. اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سوبیا کا دودھ پیا. اس کا بھائی یہ سوبیا کون تھی؟ سوبیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی. ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا. وہ چچا جو بعد میں بڑا دشمن بن گیا، ابو لہب، جس کے سلسلے میں سورت پوری نازل ہو گئی، جس تبت یدا ابی لہب وتب، تو برباد ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. اس کا ترجمہ آئیے، معلوم ہے آپ کو؟ حضور کو گالی دے رہے تھے، وہ حضور کو برا بھلا کہہ رہے تھے. اللہ نے اوپر سے ان کو برا بھلا کہہ دی، میرے محبوب کو برا بھلا کہتے، ارے تو خود برباد ہو جائے. لیکن نبوت ملنے سے پہلے کیسی تعریفیں اور کیسا خوشی منا رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پیدا ہوئے، ولادت ہوئی تو اپنی باندی کو آزاد کر دیا، آج میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے. لیکن وہی بھتیجا جو 40 سال کی عمر میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تب جو ہے دشمن بن گئے چاچا. سمجھے؟ نبوت بڑی نعمت ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نعمت جب ظاہر کی جاتی ہے، اس لیے اپنی جو نعمت ظاہر کرنے کی انہیں تو کرنا چاہیے. جب نعمت کا ظہور ہوا، یہ جو عظیم نعمت اللہ کی طرف سے ملی تھی، تو حسد کرنے لگے چاچا بھی.
ان کو ابو لہب نے اپنی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا. چنانچہ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا. انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا. آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا. کتنے دن تک؟ حضرت آمنہ نے کتنے دن تک دودھ پلایا حضور کو؟ 9 دن تک. ان کے بعد صوبیہ نے پلایا. پھر دودھ پلانے کی باری کس کی آئی؟ کون بتائے گا؟ کس کی آئی؟ ہاں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی دودھ پلانے کی باری آئی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے ساتھ اپنی بستی سے روانہ ہوئی. ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی. ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا. ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی. وہ بہت آہستہ چلتی تھی. ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی. اس وقت بھی ایسا ہی ہوا. وہ سب سے آخر میں مکے میں داخل ہوئی. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کو دودھ پلانے کے لیے ہائر کیا جا رہا ہے، ان کو چنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا واقعات پیش آئیں گے وہ انشاءاللہ پرسوں بتائے جائیں گے. کل تو سنڈے ہے، انشاءاللہ پرسوں بتائے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.